محمد سید الکونین والثقلین محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. معزز سامعین و ناظرین، خطبہ شعبانیہ کا بقیہ حصہ آپ کے نظر کرتے چلیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ، اور اپنی نظروں کو جھکائیں اس چیز سے جو حرام شدہ ہے، جو حرام کی گئی ہیں شریعت میں. وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اور جس چیزوں کی طرف، جن چیزوں کی طرف کان دینا حرام ہے، ان سے اپنے کانوں کو دور کریں، دور رکھیں. ویسے بھی روزے کے لیے ایک عمومی روزہ ہے، اس کے لیے فقط 9 چیزوں سے پرہیز کرنا، صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک. جیسے کھانا پینا وغیرہ جو بھی 9 چیزیں ہیں شریعت میں بیان کی گئی ہیں، فقط ان 9 چیزوں سے عمومی روزہ میں اجتناب کرنا واجب ہے. لیکن ایک خصوصی روزہ ہے. خصوصی روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے کان کو بھی حرام سے بچائے، اپنی زبان کو بھی حرام سے بچائے، اپنی آنکھ کو بھی حرام سے بچائے، اپنی ہاتھ اور اپنے پاؤں کو، تمام اعضاء بدن کو حرام سے بچائے. ابھی اس میں اگر ہم نے روزہ رکھ کر حرام چیزوں کی طرف نگاہ کی، نامحرم کی طرف نگاہ کی، یا ٹیلی ویژن پہ انٹینا پر بیٹھ کر ہم پورا دن فلمیں دیکھتے رہے، یا نامحرم دیکھتے رہے، یا ایسی فلمیں دیکھتے رہے جو جائز نہیں ہے دیکھنا، تو اس میں یہ ہے خصوصی روزے میں اگر ہم نے آنکھ سے ایسا کام کیا جو حرام ہے اور ہم نے آنکھ سے وہ کام دیکھا تو ہمارے آنکھ کا روزہ ختم ہو جائے گا. اگر کان سے ہم نے موسیقی سنی جو حرام ہے تو ہمارے کان کا روزہ باطل ہو جائے گا. اگر زبان سے ایسی کوئی گندی چیز کہی یا بات کہی تو ہماری زبان کا روزہ ختم ہو جائے گا. اور ایک تیسرا روزہ ہے خاص الخاص روزہ. یہ روزہ وہ ہے کہ 9 چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے آدمی اور ان اعضاء بدن کو بھی حرام سے بچاتا ہے، لیکن وہ خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ اس انسان کا قلب اور دل فقط خدا کی طرف مائل ہوتا ہے اور خدا کی طرف ہی توجہ رکھتا ہے. خدا کے سوا کوئی اور اس کے ذہن اور اس کے دل میں نہیں آتا. بس ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. بہتر یہ ہے کہ جو انسان روزہ رکھے تو اعضاء بدن کا بھی خیال رکھے کہ کہیں یہ اعضاء بدن سے تو گناہ نہیں کر رہا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، اپنے لوگوں کے یتیموں پر آپ احسان کریں، یتیموں پر شفقت کا ہاتھ پھیریں. اگر آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیریں گے تو خدا آپ کے یتیموں پر شفقت کا ہاتھ پھیرے گا اور ان پر رحمت نازل کرے گا. ویسے بھی روایت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے،
اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں خدا ان بالوں کے مساوی ان کے گناہ بھی ختم کرتا ہے اور ان بالوں کے برابر ان کی نیکیاں بھی نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ تو لہذا اس لیے ہمیں یتیموں پر رحم کرنا، اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا ہے، اور خصوصاً یہ ایام ایسے ہیں جس میں انسان کو یتیموں پر خاص خیال دینا چاہیے۔ عید الفطر آ رہی ہے، عید الفطر میں اس کو کوئی ہدیہ پیش کریں، کوئی تحفہ پیش کریں، اس کو کوئی نیا لباس خرید کر دیں، تو یہ بھی ایک شفقت کا ایک طریقہ ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، خدا فرماتا ہے، پیغمبر خدا فرماتا ہے کہ آپ اپنی گناہوں کی توبہ کریں۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اور اوقات نماز میں آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں خدا کی بارگاہ میں۔ فَإِنَّا أَفْضَلُ السَّاعَةِ، بتحقیق یہ ایسے لمحات ہیں جو افضل لمحات ہیں، ان میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِرَحْمَتِهِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، یہ ایسے لمحات ہیں جس میں خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ يُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ، جب مناجات کرتے ہیں خدا ان کی دعا قبول کرتا ہے، مناجات قبول کرتا ہے۔ وَيُلَبِّيهُمْ إِذَا نَادَوْهُ، اور جب بھی ان کو پکارتے ہیں خدا ان کو لبیک کہتا ہے۔ وَيُعْطِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ، اور خدا ان کو دیتا ہے جب وہ سوال کرتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ، اور خدا ان کی دعا قبول کرتا ہے جب اس کو پکارتے ہیں۔ ایھا الناس، خدا تعالیٰ کا پیغمبر فرماتا ہے ایھا الناس، اے انسانو، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، بتحقیق آپ کی جانیں آپ کے اعمال کی وجہ سے گروی ہو چکی ہیں۔ گروی آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ہم زیورات گولڈ وغیرہ جب بینک میں رکھتے ہیں اور اس کے عوض میں ہم قرضہ لیتے ہیں، اگر آپ معینہ مدت تک قرضہ نہیں دیتے تو آپ کے یہ زیورات کو گورنمنٹ ضبط کر دیتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں گروی۔ اس قرضے کے بجائے قرضے کے عوض میں یہ آپ کے زیورات گروی ہیں۔ تو اس لیے پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، بتحقیق آپ کی جانیں آپ کے نفس گروی ہو چکے ہیں اعمال کی وجہ سے۔ فکفوها باستغفارکم، آپ ان کو آزاد کریں، گروی کو آزاد کریں استغفار کے ذریعے سے۔ ویسے بھی امیر المومنین علی علیہ السلام کی روایت مطابق واقعاً بھی ہماری جانیں گروی ہیں، اور یہ آزاد کرنا سخت ہے، مشکل ہے۔ کیوں کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، آپ کی قیمت جنت ہے، مبادا آپ کو اس قیمت سے کم قیمت میں فروخت نہیں کرنا، یعنی ہماری قیمت جنت ہے۔ اگر جنت سے کوئی انسان چھوٹی چیز میں فروخت ہو جائے تو ایسے سمجھو اس نے نقصان کیا۔ اس لیے ہمارا مقصد خدا تک پہنچنا ہے، کمال تک پہنچنا ہے، لیکن ہم اس دنیا کی رنگینوں میں آ کر اتنے قید ہو گئے ہیں کہ اپنے اسی ہدف پر نہیں پہنچتے۔ اس لیے رسول خدا فرماتے ان انفاسکم مرہونۃ باعمالکم، بتحقیق آپ کی جانیں آپ کے نفس گروی ہو چکے ہیں آپ کے بد اعمال کی وجہ سے، ان کو آزاد کریں استغفار کے ذریعے سے۔ وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم، اور آپ کی پشتیں سنگین ہو چکی ہیں آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ فخففوا عنہا بطول سجودکم، آپ ان پشتوں کو ہلکا کریں طولانی سجدوں سے۔ سجدہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان خدا کی بارگاہ میں بلند مرتبے میں پہنچتا ہے۔ اگر کسی انسان کے سامنے آپ نے
اپنے آپ کو جھکا دیا تو یہ آپ کی ذلت واقعی ہے، لیکن خدا کے سامنے جتنا ہم اپنے آپ کو ہلکا سمجھیں گے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے، اتنا کمال کے درجے پر پہنچیں گے اور اتنے درجے ہمارے بلند ہوں گے۔ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ، بتحقیق خدا تعالی جس کا ذکر بلند و بالا ہے، اقسم بعزتہ، اپنی عزت کا قسم اٹھا کر، قسم یاد کر کے اور اٹھا کر کہتا ہے، اللہ يعذب المصلین والساجدین، کہ وہ نمازوں پر اور سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا، وَأَلَّا يُرَوِّحُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور قیامت کے دن ان پر عذاب نہیں کرے گا، جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ، اے انسانو، جس انسان نے ایک روزے دار مومن کو افطار کرایا، ایسے سمجھو کہ اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ بس خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمارے اعمال کو قبول کرے اور ہماری افطاریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔